السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے پردہ۔ اسلام نے عورتوں پر حجاب کو لازم اور ضروری قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ کہ عورتیں دوپٹے اپنے سینے پر رکھ لیا کرے، اور میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا سادہ سمفہم یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، بیٹی اور مسلم عورتوں کو پردہ کا حکم دیجئے، مگر افسوس صدا افسوس آج کی خواتین مردوں کے سانہ بسانہ کاندھے سے کاندھا ملا کر سیر و تفریح کرتی اور برسرے بازار چلتی ہیں۔ ان کی دیوانگی پن اور پاگل پن کی حدیں ہیں کہ خواتین کپڑے پہن کر بھی ننگی دکھائی دیتی ہے اور زیب و زینت کو ظاہر کر کے نوجوانوں کے دلوں کو پارا پارا کرتی ہے۔ ایسا لباس استعمال کرتی ہے جس سے عوریا نظر آتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار لیتی ہے تاکہ مردان پر فرفتہ اور میل ہو اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ آج کی خواتین اتنا چست لباس استعمال کرتی ہے کہ ان کا جسم مجسہ نظر آتی ہے، نوجوانوں کی نگاہ میں نمائش گاہ بنی رہتی ہے۔ آج کی خواتین ان انگریزیوں کی تہذیب و تمدن کو اپنانے لگے، غیروں کا طریقہ اختیار کرنے لگے۔ یہودی و نصارا، ہندو سکھ عیسائی کے لباس دیکھ کر، فلموں اور ٹی وی میں رقاصہ کو دیکھ کر اپنے والدین اور ذمہ داریوں سے مطالبہ کرتے ہیں، مجھے فلاں خاتون کھلاڑی کا لباس چاہیے، فلاں اداکارہ کا سوٹ چاہیے۔ اس کے کلیان حجت موٹر سائیکل اور ماروتی پر بیٹھا کا من پسند لباس دلواتی ہے، اس اباحیت پسند خواتین کا لباس استعمال کرواتی ہے۔ شریعت پر نظر نہیں رکھتے، شریعت کا جنازہ نکل جائے ہمیں ان کی پرواہ نہیں۔ بیوی اور بچے کی بات پسند، اللہ تعالیٰ کا کلام پسند نہیں۔ کس طرح ختم کر سکتے ہیں ہم ان کے راستہ، کس طرح ختم کر سکتے ہیں ہم ان کے راستہ جس کو صرف دیکھنے سے ہم بھول جاتے ہیں دنیا کو۔ حضرت سامعین اکرام، آپ تاریخ کی اور گردانی کرے تو آپ کو معلوم ہوگا جب ماں نقاب پرس ہوتی تھی تو ان کی غور سے جنید بغدادی ان کی غور سے امام غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن خلدون کے شکل میں دنیا کے اندر قدم رکھا اور ہزاروں مسلم نوجوان کو قلب کی جیا پاسی کی اور کروڑوں مسلم نوجوان کا افکار و خیالات کو کردار کے حسین سنگم کا امتزاج بنا لیا۔ جب ماں دوپٹے سے جیب تن ہوتی تھی تو ان کی غور سے جنید بغدادی اور نظام الدین اولیاء جیسے فن اللہ بزرگ پیدا ہوئی۔ جب ماں قادری اسلامی پردوں کی اہمیت سے سرشار تھا تو اولاد مجدد الفسانی کے شکل میں جنم لے کے نوجوان کو توحید اور رسالات کا ڈنکا بجانے اور لا الہ الا اللہ کی صدا سے فضائے آسمانوں کو پرکیو کرنے والی پیدا ہوئی۔ کیا وہ عورتیں ہیں جو عورت کے نام پر بہت بڑا الزام ہے؟ کیا وہ عورتیں ہیں جس کا جسم عوریا ہے، جن کے چہرے آیا ہے؟ کیا وہ عورتیں ہیں جن کے زندگی کا مقصد صرف تھڑکنا، ناچنا اور مردوں کو دلوں کو لبھانا ہے؟ کیا وہ عورتیں ہیں جو اپنے چمڑی بیچ کر دمڑی کماتی ہے؟ حقیقت میں عورتیں نہیں بلکہ شرم و حیا کے جنازے میں عورتیں نہیں بلکہ تہذیب کے چہرے پر بدنام داغ ہے۔ ایک عورت نے دل کے اندر لی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کو ان کے بھائی حضرت عمر نے مار کر لحان کر دیا، پھر بھی ایمان پر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک وہ عورت تھی جن کے گھر میں خدائی کا دعا کرنے والا